وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي یا حبیب اللہ. رمضان المبارک بابرکت ماہ ہے اور اس مبارک مہینے کی خوبصورت گھڑیوں سے اللہ کریم نے ہم سب کو حصہ لینے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کریم اس ماہ کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبولیت عطا فرمائے. اور جہاں ہم سے کوتاہی لفزش ہو رہی ہے اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائے. رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم سب صاحبان حیثیت جن کو اللہ پاک نے وسائل کی نعمت بخشی ہے وہ فریضہ زکات ادا کرتے ہیں. اور اس ماہ میں اکثر احباب کی یہ عادت ہے کہ وہ اس ماہ کو زکاتی مہینہ اس نسبت سے رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک نعمت المبارک زکات کے عنوان کے تحت بیان کیا جائے. زکات ایک بنیادی رکن اسلام ہے. اسلام کے 5 ستونوں میں سے بنیادی ستون ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکات کو اسلامی معیشت کا پل قرار دیا ہے. لہذا زکات کی بڑی اہمیت ہے. اس اہمیت کے پیش نظر آج پھر زکات کے عنوان کے تحت ابتدا کرنا چاہتا ہوں آیات ربانی سے. اور اس میرے عنوان میں بنیادی طور پر تو 15 آیات شامل ہیں. 15 آیات، لیکن وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اس کو بیان کریں گے. 7 احادیث طیبہ ہے اور 15 آیات ہیں جو آج کے موضوع کے حوالے سے سلیکٹ کی گئی. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے اللہ کریم اپنے کلام مجید میں برہان رشید کی سورہ مبارکہ سورہ حج اس کی آیت مبارکہ نمبر 41 میں ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں، سطوت عطا کرتے ہیں، غلبہ عطا کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ،
تو وہ افراد اس درجے والے ہوں گے، وہ مسلمان اس شان والے ہوں گے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا بھی ایک نظام لانچ کریں گے۔ اسلامی حکومت کے یہ فرائض میں ہے، اسلامی حکومتوں کے یہ فرائض میں بات شامل ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک نظام کے تحت لوگوں میں لانچ کرے، رائج کرے۔ ایک نماز کی ادائیگی کر دینا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، ایک ہے ان چیزوں کا نظام بنانا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑی خوبصورت سفر یمن کہ جب وہ جا رہے تھے، وہاں کے گورنر بن کر بارگاہ مصطفیٰ سے ذمہ داری ملی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں تعلیم فرمائی، یہ اکثر اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو کلمہ شریف کے حوالے سے تعلیم دی، نماز کی تعلیم دی، وہی زکوٰۃ کے حوالے سے بھی فرمایا کہ تم جا رہے ہو ان کے امراء سے، اغنیاء سے، صاحبان حیثیت سے زکوٰۃ جمع کرنا، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کے غریب اور پسماندہ طبقوں میں خرچ کر دینا تاکہ معاشی طور پر استحکام آ جائے۔ معاشی استحکام کی صورت یہ بنے گی کہ اگر ایک ہی شہر کی زکوٰۃ وہیں سے جمع کرنے کے بعد اسی پہ لگائی جائے، کسی گاؤں کی مثال ہے تو وہاں کے جو ثروت مند لوگ ہیں ان کی زکوٰۃ جمع کی جائے، اسی طریقے سے عشر ہے مختلف فصلات کا، وہ بھی زمینی زکوٰۃ ہے، اس کو جمع کیا جائے اور اسی گاؤں پہ اگر لگا دیا جائے، اسلامی نظام کے تحت کوئی علاقہ پسماندہ نہ بچے، کوئی علاقہ ایسا نہ ہو کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے آ جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ افراد امت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار عطا کر دیں تو رب کائنات جل جلالہ نے انہیں یہ شان بخشنی ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک نظام کے تحت نافذ کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں کا حکم دیں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور لوگوں میں سے برائیوں کا اجتناب کرنے کے لیے لوگوں کو روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام نہیں، آخر انجام کا معاملہ اللہ کریم کی سمجھ ہے۔ تو یہ اسلامی حکومت کے فرائض میں اللہ کریم نے بتا دیا کہ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے۔ میرے پیارے سامعین، زکوٰۃ رب کائنات جل جلالہ نے اپنے کلام مجید میں کافی مقامات پر اس کی فرضیت کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک آیت مبارکہ سورۃ بقرہ کے لیے پڑھتا ہوں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کریم نے نماز اور زکوٰۃ کو اپنے کلام پاک میں اکٹھے رکھا ہے۔ اس میں ایک تو بنیادی حکمت یہ ہے، وہ نیچے بھی آیت مبارکہ میں آئے گی کہ یہ کس طرح نماز ہے، نماز ہے ہمارے بدن کی طہارت، اور زکوٰۃ کیا ہے، یہ ہمارے روح اور ہمارے مال کی طہارت۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ کریم نے اکٹھے رکھا ہے، اسی لیے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پروردگار ہوا اور اس موقع پر بعض افراد کی طرف سے زکوٰۃ نہ دینے کی باتیں نکلنے لگی، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں ان سے باقاعدہ جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، میں ان سے جہاد کروں گا، اور حتیٰ کہ اگر وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی حیات طیبہ میں ایک چھوٹی سی بکری بھی زکوٰۃ دیتے تھے، میں اس بکری کو لے کر اسلام کے سسٹم میں لاؤں گا۔ آپ نے سخت اقدام کیوں کیا؟ اس ابتدا میں جب آپ بات کر رہے تھے اقدام، حضرت عمر نے بھی آپ کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن آپ نے کہا یقیناً آپ کا جو اقدام ہے یہ خوش آئند ہے، یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ اور نماز کو جدا جدا انتخابات کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے طور پر اسلامی حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ ان کو بطور نظام لاگو کرے۔
عام طور پر یہ ساتھی ابھی سوال بھی بھیجا ہے کہ حکومت مختلف طریقوں سے سیلری عامیانہ ٹیکسز وصول کرتی ہے، لہٰذا وہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس صورت میں زکوٰۃ سے بلکہ ذمہ ہو گئے. یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو ٹیکسز ہیں یہ ان کو زکوٰۃ کا نام نہیں دیا جاتا. یہ حکومت کے اپنی ثوابین ہے. ایسے ممالک بھی ہیں اسٹیبل ملک ہے، انہوں نے اپنے ملک کے افراد پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا، لیکن جہاں تک کہ تعلق ہے زکوٰۃ کا، یہ اسلامی فریضہ ہے، اس کو ٹیکس اور چٹی کا نام بھی نہیں دینا چاہیے. اگر اس کو کوئی بوجھ سمجھتا ہے تو یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ زکوٰۃ کو ٹیکس یا بوجھ سمجھا جائے. اس طرح رب کائنات جل جلالہ نے اپنے کلام مجید پہ نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا اور اپنے کلام پاک میں کیا وجہ فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور یہ زندگی عارضی زندگی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں آگے کے لیے کچھ بھیجو، قبر کی زندگی کے لیے کچھ بھیجو، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھیجو. یہ زندگی مختصر زندگی، اس کے لمحات گزر جائیں گے. فما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم اپنے لیے آگے بہترین کوئی چیز بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اس کو تم اپنے رب کے پاس پا دو گے، وہ پائی جائے گی وہاں پہ اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ پاک تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں. اور رب کائنات نے اپنے کلام مجید کی سورہ نمل میں اس بات کو بیان فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یقیناً اتنا بڑا اچھا عمل ہے. اللہ پاک نے ان کو بشارت اور خوشخبری سنائی. ہدن، وہ سراپا ہدایت پر ہے، وہ بشرا، اور ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، للمؤمنین، ان مومنوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جو نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی ادائیگی کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، وہ ہدایت پر ہے، اور اللہ نے ان کو بشارت دی ہے. اللہ ان سے راضی، مالک کائنات ان سے راضی. اب ایک آیت مبارکہ جو سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 271 ہے، اللہ پاک نے اس میں ہمیں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا طریقہ بتایا. جب قرآن پاک سے پڑھتے ہیں سورہ البقرہ میں فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو عیان کر کے دیتے ہو، ظاہر کر کے دیتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے. فنعما ہی، یہ بہتر ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن فرمایا ان تخفوها، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر دو، وتؤتوها الفقراء، اور چھپا کر مخفی طور پر فقراء کی خدمت میں پیش کر دو، فهو خیر لکم، یہ تو بہت بہتر ہے، یہ تو بہت بہتر ہے. دونوں آپشن بتا دیا. اہل علم نے یہاں پہ جو تقسیم کی ہے وہ بھی بڑی پیاری ہے. وہ فرماتے ہیں جہاں تک کہ صدقات فرائض کا حکم ہے، زکوٰۃ کا، عشر کا، اس کو الگ اعلان دینا چاہیے. فرائض کا حکم ہے، الگ اعلان دینا چاہیے، اس میں ترغیب بھی پائی جائے گی. اور انسان جب بڑی ذمہ ہوگا، کئی لوگوں کو رغبت ملتی ہے کہ یہ آدمی کتنا اہتمام کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، بہت خوبصورت اس کا عمل ہے. اور جہاں تک کہ صدقات نافلہ کا ذکر ہے، کوئی آپ کسی غریب کی بنیادی ویسے خدمت کرنا چاہتے ہیں، کسی بے کس بیوہ مجبور کی آپ خدمت و تعاون کرنا چاہتے ہیں، اس کی مٹھی میں جیب میں ڈالتے ہیں، اس کی خبر ہی نہیں چاہتے. دونوں طریقے ہیں، لیکن دونوں طریقوں میں سمجھانا بنیادی طور پر اپنے آپ کو ہے کہ میرے اس عمل کا مقصد فقط اللہ کی رضا. یہاں پہ آپ کو بڑی پیاری بات سناؤں. تقریباً یہ باتیں ہوتی ہیں، ایک بندہ کسی کے پاس سائل آ گیا مانگنے کے لیے کہ مجھے کچھ پیسے دے. اس نے کہا میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں، تم فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ بڑا وسائل والا ہے اور بڑی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تم بھی اسی سے جا کر مانگو، وہ تمہیں خالی نہیں بھیجے. وہ آدمی چلا، جب اس کے دروازے پہ پہنچا، اس کے کمرے میں داخل ہوا، وہ آدمی نماز پڑھ کے مصلی ہی پہ بیٹھا تھا، اس کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہی تھا، دعا مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے التجا کر. اس آدمی نے جب اس کو دعا مانگتے دیکھا، کچھ دیر اس کے کلمات دعا کو سنتا رہا اور پھر وہاں سے واپس جانے لگا. اس آدمی نے فوراً دعا ختم کی، اس کو بلا کر کہا کیا ہوا تمہیں؟
لگتا ہے کسی کام سے آیا تھا اور واپس خالی جا رہا ہے، بتا کس کام سے آیا تھا، کیا تیری غرض تھی، کیا کام تھا؟ اس نے کہا میں مانگنے تو تجھ سے آیا تھا، میں مانگنے تو تجھ سے آیا تھا، لیکن تم نے مجھے ایک ایسا در بتا دیا ہے جس سے تم بھی مانگتے ہو۔ تو میرے پیارے سامعین، اللہ کی مخلوق کی خدمت، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہم اکثر سنتے ہیں، ڈاکٹر حکیم محمد نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جب کسی کی خدمت کرتے وہ کہتا کہ اللہ مہربانی فرمائے، کوئی بات نہیں، تکلف نہ فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ یہ ہے تیرا مجھ پر ہاتھ، شکر کر مجھے تیرے گھر میں نہیں پہنچانا پڑا، تو خود لے کر جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اللہ کے راستے میں دیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کے لیے التجا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا۔ اور دیتے وقت یہ ذہن میں تصور پختہ کرے کہ میرے مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں۔ یہ کتنی عطائے بارک، جب لینا پڑتا ہے کتنا انسان کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، کتنی اس کی جناب یعنی اندر تکلیف محسوس کرتا ہے، جب دینا پڑتا ہے اس کو بڑی راحت ہوتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے نا سخاوت کی، تو تاجدار کائنات اس کائنات عرضی پہ اتنے بڑے سخی تھے کہ بڑی خوبصورت بات ہے عدی بن حاتم طائی کی کہ وہ حسنین کریمین کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ حاتم طائی کا بیٹا یہ صحابی اور رسول بنے، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا اور اپنے باپ کا ایک ذکر کرنے لگا، ذکر چھیڑ دیا، کہنے لگا میرا باپ بڑا سخی تھا، اے حسنین کریمین میرے ابو جی بڑے سخی تھے، انہوں نے اپنی ایک بارہ دری بنوائی تھی، اگر سائل پہلے دروازے پہ آتا خیرات لینے کے لیے دے دیتے اور وہاں سے لے کر دوسرے پہ آ جاتا پھر بھی دیتے، تیسرے پہ آتا یہ نہیں کہتے یار 3 بار ہو گئے تو پھر لے رہا پھر بھی دیتے، حتیٰ کہ اگر 12 دروازے پہ جاتا اس کو محروم نہیں کرتے تھے۔ یقیناً بہت بڑی سخاوت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن حسنین کریمین کا جواب بھی تو بڑا پیارا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے عدی بن حاتم طائی تیرے باپ کی سخاوت یقیناً عظیم سخاوت ہے، لیکن میرے نانے کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تیرے باپ کے دروازے پہ آنے والا اور 12 دروازوں پہ آنے والا، ہر دروازے سے بھیک مانگنے والا ابھی سیر نہیں ہوا اور کا طالب ہے، کہتا ہے کچھ اور مل جائے، لیکن جو میرے نانا جی کے دروازے پہ ایک بار ایک ہی در سے آیا ہے، ایک بار آیا ہے اور ایک ہی در سے آیا ہے، پھر اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ وہ تو لوگوں کو خیرات مانگنے لگے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں طریقہ بتایا کہ زکوٰۃ اگر الگ اعلان دیتے ہو یا چھپا کر دیتے ہو، دونوں طریقے بہتر ہیں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، لیکن اگر زکوٰۃ دے دو گے اللہ تمہارے کرتوتوں پہ پردہ ڈالے، اللہ تمہاری کمیوں پہ پردہ ڈالے، اللہ تمہاری سیئات پہ پردہ ڈالے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ کو پتہ ہے تمہارے کاموں کا، وہ کیا ہم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی بدولت اللہ کی رحمت کے پردے ہماری خطاؤں میں آ جائیں۔ اس کے بعد میرے پیارے سامعین، اللہ کریم کی راستے میں زکوٰۃ اگر ادا کرے اس سے من پاک ہوتا ہے اور مال بھی پاک ہوتا ہے۔ سورہ توبہ آیت مبارکہ نمبر 103 اللہ پاک فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان سے زکوٰۃ لیں تو تطہرہم وتزکیہم بہا، اس سے ان کے مال کو بھی پاک کریں، ان کے باطن کو بھی پاک کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں گے بقیہ مال پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کریں گے 1 لاکھ میں 2500 زکوٰۃ دیں گے، باقی پیسہ پاکیزہ ہو گیا، اور ذہن میں جو مال کا مال کی حس تھی، مال کا لالچ تھا، طمع تھا، ان ساری چیزوں سے ایک وقت کے لیے ہم نے اپنے دل سے جھٹک دیا، ہم نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو مولا کی رضا، اپنے رب کی۔ اور میرے حاضرین سورہ روم میں اس کی آیت مبارکہ نمبر 39 میں
اللہ پاک فرماتا ہے اگر زکات دو گے یہ نہ کہنا کہ لاکھ میں سے 2500 دے دیے پیسہ کم ہو گیا، نہیں، پیسے میں ہم برکت دے دیں گے، پیسوں کو بڑھا دیں گے، اس میں وسعت آ جائے گی۔ فرمایا وما آتیتم من زکات، جو تم زکات دیتے ہو اور تریدون وجہ اللہ، اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، فاولئک هم المضعفون، اللہ پاک اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں ایک مثال ہے جو پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں، سورۃ البقرہ میں فرمایا اگر ایک دو گے نا جی، 1 روپیہ دو گے کتنا ثواب ملے گا؟ ایک حدیث میں 10، ایک آیت میں 10 کا ثواب، ایک کے بدلے 10 بڑھا دیا، فرمایا 70، اور بڑھا دیا فرمایا 700، اور بڑھا دیا اللہ یضاعف، اس سے زیادہ کر دیں گے۔ جو ہی میری محبت، اخلاص، اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ، مخلوق خدا سے پیار جو ہی بڑھتا چلا جائے گا، اخلاص بڑھتا چلا جائے گا، ذوق بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کا انعام بھی بڑھتا ہی جائے گا۔ حتیٰ کہ رب کائنات جل جلالہ نے 700 گنا کا بڑا عدد بیان کیا کہ دنیا کا کوئی بینک، اسٹیبل ممالک کا بینک، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے بینک اتنا پروفٹ نہیں دیتے، سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ فرمایا ایک کے بدلے میں 700، فرمایا نہیں، اور اتنا دیں گے کہ لمن یشاء، اتنا تم نہیں جتنا اللہ چاہے گا۔ میری چاہت کہ مجھے ایک کے بدلے میں لاکھ ملے، میرے رب کائنات فرما رہے صرف لاکھ مانگتا، وہ ہم تو تجھے کروڑ دینا چاہتے تھے، ہم تو تجھے کروڑ دینا چاہتے تھے، اور تیری سوچ لاکھ پہ کھڑی ہے۔ واللہ یضاعف، اللہ پاک فرماتا ہے رب کائنات اور بڑھاتے ہیں، جو ہی اخلاص بڑھتا گیا، اس بندے کی محبت بڑھتی گئی، اللہ کی رضا کا جذبہ بڑھتا گیا، اللہ پاک نے اس کے اجر کو بھی اتنا بڑھا دیا، حتیٰ کہ فرمایا جتنا ہم چاہیں گے دے دیں، جتنا ہم چاہیں گے دے دیں۔ یہاں پہ کیونکہ خواتین بھی ہماری اس محفل اور بزم کا حصہ ہوتی ہیں، ایک ذوق کی بات آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ اس حوالے سے چند ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اکثر لوگوں کو دفع مند ہوتی ہیں۔ ایک بندے نے موسیٰ علیہ السلام کی جناب پہ عرض کیا، میاں بیوی تھے، حضور ہم بہت غریب ہیں، خدمت ہماری دنیا تو خدمت کر رہی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے نا جی، اللہ ایک ہی بار ہمیں کھانا دے دے، ہمارا رزق دے دے، ہمیں جو ہمارے مسائل مل جائیں، ایک بار تو سحروں میں کھانا کھائے، ایک بار تو ہمیں سحری ملے، ہم نے بڑی بھوک کاٹی ہے، بڑی غربت کاٹی ہے، بڑا افلاس کاٹا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو جذبات ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا، اللہ پاک نے بھی کرم فرما دیا۔ اس وقت کے ذرائع نقل و حمل کے مطابق وہ ٹرکوں کے ٹرک آنے لگے، ان کا ایک ہی بار جو بنتا تھا، ایک ٹرک بنتا تھا، وہ آ گیا، ٹرک میں 2 ٹرک بنتے تھے، ایک بنتا تھا، 3 بنتے تھے، آ گیا۔ اب کیا انہوں نے کہا ہم کتنا کھائیں گے، فلاں گھر والے بھی تو بڑے غریب ہیں، ایسا کرتے اپنی ضرورت رکھ لیتے، باقی اللہ والوں نے نصیب کر دیا۔ انہوں نے ایسے کیا، اپنی ضرورت کا کچھ رکھ لیا، باقی اللہ کی مخلوق میں اڑوس پڑوس میں آگے پیچھے خیرات کر دیا۔ دوسرا دن کیا ہوا، وہ بیدار ہوئے، باہر دیکھا کہ اور ٹرک آئے ہوئے، انہوں نے ایسا کر دیا، پھر باہر دیکھا تیسرے دن اور آئے ہوئے، حتیٰ کہ قطاریں، لوگوں کی قطاریں، وہ دینے والے لوگ لینے والے، کل تک جن کا ہاتھ لینے کے لیے پھیلتا تھا آج وہ دینے والے لوگ لینے والے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا گیا، حضور ان کی بات آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، ہمیں نہیں سمجھ آئی، بارگاہ سبتیت سے عرض ہوئی، مولا کریم منظر سمجھ نہیں آیا، واقعہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو اب ان کا قرض ان کو لوٹا رہا ہوں، یہ میرے بندوں کو دیتے میں نہیں کو لوٹا رہا، یہ میرے بندوں کی خدمت کرتے میں اور دے لیتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت آئے، آؤ اللہ کریم سے سودا کریں، اور اگر بچوں کو حلال کھلائیں گے، زکات دے کر بقیہ مال حلال بچوں کو کھلائیں گے، اولاد تابعدار بنائیں گے، نافرمانی بنے گی۔ جب بچے حلال کھائیں گے آپ کی اور میری عبادت میں لذت آئے گی۔ اگر ہم رزق حلال کھائیں گے، زکات دینے کے بعد جو پاکیزہ رزق ہمارا بچے گا،
ہم اس کو کھائیں گے، سوز و گداز پیدا ہوگی، روحانیات پیدا، لذتیں پیدا ہوگی، کیفیات پیدا ہوگی، یہ معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، روحانی مسائل بھی اللہ پاک حل ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے زکوٰۃ لیں، ان کا من بھی پاک کریں اور ان کا مال بھی پاک کریں۔ لیکن ایک آیت طیبہ اسی کے ساتھ سنا دوں، ممکن ہے جس کا ٹائم تیزی سے گزر جاتا ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ زکوٰۃ اس مال سے دینی چاہیے جو مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے۔ اگر ہمارا مال رزق حلال کا نہیں ہے، ایسے مطلب چھینا چھپی سے لے لیا، ایک ساتھی یہ فزیکلی معاملہ ہے، یعنی حقائق پہ مبنی ہے، اس نے کہا یار جب سے ہمارا الاٹ کا رقبہ تھا اور چند ایکڑ رقبہ تھا، وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، جب حل ہو جائے گا ایک کنال بیچ دوں گا، اسے ملاد کراؤں گا، باقی باغ ہو جائے گا۔ تو ملاد کرانے سے، ایک کنال خرید کی خدمت کرنے سے، مستحقین کو دے دینے سے بھی باقی رقبہ باغ نہیں ہوگا۔ پاکیزہ کیسے ہوگا؟ مال پاک اور حلال ذرائع سے کمایا ہے اور اس کو مزید طاہر بنانے کے لیے زکوٰۃ۔ بڑی خوبصورت اہل علم نے بات لکھی ہے، انہوں نے کہا اگر حلال ذرائع سے آپ مکان بنائے نا، اب لکھیں ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے، یہ چھوٹا موٹا میرا مکان بن گیا۔ اگر حرام کے ذرائع سے، رشوت سے، سود خوری سے، ظلم و جبر سے پیسہ جمع کر کے محلات بنائے اور اوپر لکھا ھذا من فضل ربی، کلمہ نیا پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا فضل سود نہیں ہے، اللہ کا فضل حرام نہیں ہے، اللہ کا فضل حلال ہے۔ اگر حلال ذرائع سے کمایا تب بھی یہ کہنا چاہیے، فقط یہ نہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل، بلکہ ساتھ کہنا چاہیے کہ یبلونی، یہ فضل کر کے بھی میرا رب مجھے آزما رہا ہے، اشکرو ام اکفر، میں شکر گزار ہوں کہ نہ شکراؤں، شکر گزار ہوں نہ شکراؤں۔ زکوٰۃ کے لیے بنیادی جو چیز ہے، آپ اپنے وسائل کو دیکھیں اور رزق حلال کو ہی زکوٰۃ کے لیے منتخب کریں اور اس میں سے زکوٰۃ دیں۔ اللہ معاف فرمائے حرام مال میں زکوٰۃ نہ بنتی ہے نہ قبول ہے۔ اس کے رب کائنات سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 267 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو تمہارے حلال وسائل ہیں انہی طیب اور پاکیزہ وسائل میں سے اللہ کے راستے میں آؤ۔ ہم سب ایک دوڑ میں ہیں، معاشی دوڑ میں، اور اس دوڑ میں اتنی سپیڈ میں ہے کہ راستے میں جیسے دوڑنے والا ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ یار مجھے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ادھر کون جا رہا ہے ادھر کون جا رہا ہے، وہ اپنی سپیڈ میں ہے۔ اتنی سپیڈ نہ لگائے کہ حلال و حرام کی قید ختم ہو جائے۔ آج اگر لاکھوں کے وسائل ناجائز طریقے پہ بنائے اور ہمارا ہو گیا اختتام، ان میں تو پہلے تو سنبھالے کے بچے قیامت کے دن جواب دیں گے، ہم آخرت میں جواب دیں گے، ہم آخرت میں اللہ کی عدالت میں ہم جواب دیں گے۔ اور ٹھیک ہے اللہ بھی بڑا کریم اور نبی رحمت بھی بڑے رحمت اللہ، لیکن انہوں نے ایک ضابطہ بنایا ہے، کچھ قانون بھی بنائے ہیں، ان قانونوں کو میری جان خیال میں رکھنا چاہیے، ان قوانین کو بروز خاطر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے آگے سے کھڑی دکھا تھا عدل کرے تو تھر تھر کمبڑ چینا چانو ہمارے، اگر وہ رب کائنات عدل پہ آ گئے کہ میرے بندے کا رزق کیوں تو نے چھینا تھا، کیوں جبر کیا تھا، کیوں ظلم کیا تھا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کر رہے ہیں، اور اکثر یہ لوگ بھی تو کر رہے ہیں۔ میری جان ہم سے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، میں جواب دے ہوں اپنا، آپ جواب دے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں مجھے اجازت کر دی، انہوں نے یہ شغل اختیار کیا ہوا ہے اب میرے لیے صحیح ہو گیا، نہیں، یہ کرائٹیریا اسلام نے نہیں دیا۔ اسلام نے یہ کرائٹیریا دیا ہے اپنے آپ کو دیکھو اور دوسرے میں بھی اپنا آئینہ نظر آتا ہے، اپنا منہ اس کے آئینے میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے،
لوگ کہتے ہیں ساری دنیا ایسا کر رہی ہے، جو کہتا ہے ساری دنیا ایسا کر رہی ہے، بنیادی اسی کے اندر اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے اپنا منہ جب اس کے آئینے میں دیکھا ایسا نظر آیا، اس نے کہا یہ بھی خراب ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ شیشے میں اپنا فوٹو نظر آیا، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، اس نے کہا بس قرآن خراب ہے، لیکن اب اپنے اوپر کون بات کرے، دوسرے پہ کرتی آسان ہے۔ لہذا رب کائنات جل جلالہ نے فرمایا پاکیزہ، اور ایک اور جملہ اس کے ساتھ اسی آیت کا حصہ بنایا، فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین میں سے بھی جو تمہاری پیداوار ہے اس میں بھی زکات ہو۔ اور یہ آیت طیبہ توجہ سے آیت مبارکہ ابھی یہ چل رہی ہے، البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267 وہ 6-7 فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ بری چیزوں کا دینے کا ارادہ نہ کرو، اللہ کے راستے میں دینا ہے، یا وہ پچھلا جو گھڑ والا نہیں پڑا تھا کٹو وہ اٹھا کر جماعت میں دے۔ عموماً دیہات کے رہنے والے جو مولوی سماج ہوتے ہیں ان کی گندم کا یہی حال ہے، استاد آیا کھڑا ہے، وہ جڑا کٹو نہیں پیا وہ چاہتے تھے استاد سے کہڑا دیکھ وہ جلے گھر جا کے دیکھ سی سال پورا خدمت کی تھی، سال کے بعد ایک گٹو ملیا ہے، کیڈا پیارا اللہ کے راستے میں دینا ہے تو پاکیزہ چیزیں اچھی چیزیں دیں۔ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا تُخْبِتُوا فِيهِ، کرائیٹیریا کمال میرے نبی نے دیا، فرمایا اگر تمہیں وہی مل جائے کھلی آنکھوں سے لے لو گے، آنکھیں بند کر کے جا چلو دیا، یہ نہیں تُخْبِتُوا فِيهِ، نہیں، آنکھیں کھول کر اگر وہی تمہیں دیا جائے ناقص اور ناپسندیدہ مال، چاہے وہ نوٹ ہے چل نہیں رہا تھا یار مسجد نوٹ چل نہیں رہا تھا کسی فقیر، ایک جناب علی گندم ہے وہ سیدھا ہو چکی ہے، پہلے پرانی ہو چکی ہے، اب کیا کرنا ہے جی یار یہ 10 کسی ضرورت مند اللہ کے راستے میں دینی ہے، غور کرو کیا وہی اگر مجھے ملے تو میں لے لوں گا، اگر میں لے لوں گا نا ٹھیک ہے اب دے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جانو اللہ ہے غنی، اسے کیا ضرورت تمہاری، وہ تو خود غنی ہے، حمید سراپا تعریف یافتہ ہے۔ اور ایک چیز پہ بات ختم کر دوں گا کہ دیتے وقت نہ سائل کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا۔ آج کی مجلس کی یہ آخری شعر سن کے بنے گی، آپ اور میں کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سائل جس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا اس بیچارے کی انا کو ختم نہ کریں، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ قول معروف سورہ بقرہ آیت نمبر 263، قول معروف ومغفرہ خیر من صدقہ یتبعها اذى، اگر تکلیف اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہتے ہو، تکلیف دینا چاہتے ہو نہ دو، کسی کی خدمت نہ کرو، پھر اچھی بات کر دو، کسی کی خطا سے معاف کر دو، لیکن کسی کو اگر تکلیف دینی ہے تو اس کی مالی خدمت عزت نفس اس کی مجروح نہ کرو۔ واللہ غنی، پھر یہی جملہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں بھی اور 267 میں، واللہ غنی، اللہ بڑا غنی ہے، حلیم اور حلم و بردباری۔ توجہ کیجیے گا کہ رب کائنات مالک لم یزل اپنے بندوں کو رزق دے رہا ہے، فرماتا ہے میرے بندو تم بندوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو، دیکھ لو یہ میری صفات اپنا کہ میں غنی ہوں نا، حلیم، لیکن کتنا نرم کتنا بردبار، تم بھی اگر خدمت کرنا چاہتے ہو سختی نہیں کرنی، عزت نفس مجروح نہیں کرنی، بلکہ پے کرے ہیلو بن کر نرمی کے ساتھ اس سے پیش آنا ہے زندگی بھر۔ اس بیچارے کو جب بھی آپ ملے، آپ نے اس کی مالی خدمت کی تھی، اس کا سر جھکے نہیں کہ یار یہ میرا موسم ہے کہ ایسی ویسی بات کر دوں گا تو یہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ آپ مہربانی فرمائیں، یہ بڑا اہم موضوع تھا جو آج زکوٰۃ کے عنوان کے تحت ہم نے صرف پرانی آیات پہ ہی اتفاق کیا اور چند آیات قرآنی پڑھی۔ دعا ہے ہم سب کو اسلام کے اس بنیادی رکن کو بطریق آسن پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔